حمزہ کے گھر چند افراد سادگی سے نکاح کی رسم ادا کرنے کے لیے رحیم بخش کے گھر پہنچ چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ نکاح شروع ہوتا جانے کس نے اس سب معاملے کی خبر کاشی کو دے دی کہ وہ ان کے سروں پر کسی انہونی عذاب کی طرح وارد ہوا۔ میں نے تجھے اور تیری بیٹی کو اچھے سے سمجھایا بھی تھا کہ مجھ سے زیادہ شان پٹی دکھائی نہ تو تیری خیر نہیں۔ وہ گن نکال کر رحیم بخش پر تانے ہوئے غضبناک آواز میں دھاڑا، ابے چچندر کی اولاد، چل پھوٹ لے جلدی ورنہ تیرا تو دمادم مست قلندر۔ وہ حمزہ کو گن سے ڈرا کر باہر نکلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ حمزہ اور اس کے رشتہ دار تو اس بدماش سے ڈرتے ہوئے اپنی جان بچا کر فوراً وہاں سے رفو چکر ہوئے۔ کاشی کی بلند آواز سن کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ واہ رے میری چمک چلو، میرے بھیجے ہوئے کپڑوں میں تو ایک دم پٹاخہ لگ رہی ہے قسم سے۔ وہ بےہودہ انداز میں اس کو ایکس-رے کرتی نگاہوں سے دیکھ کر بولا اور چلتے اس کے قریب آنے لگا۔ بکواس بند کرو کاشی اور دور رہو میری بیٹی سے۔ نکاح میں شمولیت کے لیے آئے چند محلے دار اور ان کی عورتیں ایک طرف کھڑے چپ چاپ کھڑے سب دیکھ رہے تھے۔ زیادہ اچھل مت بڈھے، ہم دونوں کا نکاح ہونے دے پھر بات کریں گے۔ رحیم بخش نے کوئی راہ سجائی نہیں دیتے ہوئے ہنا کو وہاں سے بھاگ جانے کا اشارہ دیا جو کاشی کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکا۔ اس نے رحیم بخش پہ گن تان کر بولٹ چڑھایا۔ میری پرواہ مت کرنا، تمہیں میری قسم، کہیں دور بھاگ جاؤ یہاں سے، رحیم بخش نے زور سے چلا کر کہا۔ وہ اپنے باپ کی آواز میں چھپا کرب اور آنکھوں میں لکھی درد اور بے بسی کی تحریر پڑھے بنا سوچے سمجھے وہاں سے بھاگ نکلی۔ استاد آپ کی دلہن بھاگ رہی ہے، کاشی کے ایک چیلے نے اسے آگاہ کیا۔ بھاگنے دو اسے، آج بھاگنے کا شوق بھی پورا کر لے۔ یہ نہ سوچے کاشی نے شوق نہیں پورے کرنے دیے۔ یہ علاقہ کاشی کا ہے، جائے گی بھی تو کدھر۔ کاشی سے بچ کر وہ رونت آمیز انداز میں مسکرایا۔ پھر گولی کی ایک تیز آواز چھوٹے سے گھر میں گونجی۔ لے چمک چلو، تیرا آخری سہارا بھی گیا، اب مجھ سے تجھ سے کون بچائے گا۔ وہ گن کی نال پر پھونک مار کر بولا۔ رحیم بخش کا خون لتھڑا سا وجود لمحوں میں زمین بوس ہوا۔ وہاں موجود ہر شخص ڈر سے سہم کر کھڑا ہوا دیوار سے چپک گیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک سوٹ بوٹ شخص اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہوا۔ چل بے مولوی، داڑھی نکاح شروع کر۔ ہیلو ایم بی اے زیدان تخلق اسپیکنگ۔ اس نے پاکٹ میں موجود اپنی آئی فون نکال کر نمبر پریس کیا اور سپاٹ لہجے میں کہا۔ اوے ایم وی بی اے، تو جو بھی ہے میرے پھڈے میں نہ پڑ، نکل یہاں سے ورنہ۔ اس نے زیدان کو دھمکی آمیز میں کہا۔ ورنہ؟ وہ اپنی بھاری آواز سے روبدار آواز میں غررایا اور اپنا کوٹ اتار کر دور پھینکا۔ دیکھ ایم بی اے، تو ابھی مجھے جانتا نہیں۔ وہ بھی زیدان کے انداز سے پل بھر کو دہلا جو اب شرٹ کی کف موڑے اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیکھ دور رہ مجھ سے۔ وہ اسے جائرانہ طریقے سے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ کیوں ابھی سے نکل گئے سارے غنڈہ گردی؟ وہ کاشی کو کالر سے دبوچ کر گمبھیر آواز میں بولا۔ 5 فٹ کے کاشی بدماش کی 6 فٹ کے حامل لمبے چڑے وردی جسامت کے مالک زیدان تخلق کے سامنے وہ ہوا نکل گئی تھی۔ زیدان تخلق کا ایک ہی پنچ اس کے حواس اڑا گیا۔ وہ لہراتا ہوا دروازے کے پاس گرا جہاں سے غنیہ اندر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پولیس بھی تیزی سے اندر آئی۔ زیدان تخلق کا ایک اشارہ سمجھتے پولیس کاشی اور اس کے چمچوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا نا اس حالت میں باہر آنے سے۔ زیدان تخلق نے اپنا کوٹ اتار کر اپنے سفید رنگ کے بازو پہ رکھا جہاں سے سب رگیں ابھری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ آپ نے آنے میں دیر کر دی، بس آپ کو دیکھنے آئی تھی۔ غنیہ دھیمی آواز میں اپنا ساڑی کا پلو سنبھال کر بولی اور اپنے گرد لپٹی ہوئی شال کو درست کرنے لگی۔ ہنا یکٹک اپنے بابا کے مردہ وجود کو دیکھ رہی تھی جو اس کی وجہ سے اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ وہ گھنٹوں کے بل فرش پر ان کے قریب بیٹھی ہوئی دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ غنیہ نے سارا منظر دیکھا تو اسے رہا نہ گیا۔ اس نے ہنا کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی۔ یہ پیسے رکھ لے اور ان کی تدفین کا انتظام کرے۔ زیدان نے ایک آدمی کو مخاطب کیا، والیٹ سے روپے نکال کر کہا اور پیسوں والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ جی بہتر، وہ کہتے پیسے لے کر باہر نکل گیا۔ اس سچویشن میں وہاں سے جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے تدفین کے عمل سے فراغت کے بعد ہی وہ لوگ جب وہاں سے نکلنے لگے تو اسے بھی یہاں سے لے جائیں ورنہ ہم اسے یہاں سے نکال دیں گے، ایک محلے دار عورت نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ غنیہ نے حیران ہوتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ موالی جب جیل سے چھوٹے گا اسے ڈھونڈتے یہاں پھر سے آئے گا، اس سے پہلے کہ وہ ہم سے کسی کی جان کا دشمن بنے۔ اس کی وجہ سے ہم اسے یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ ویسے بھی یہ کون سا ان کا اپنا گھر ہے، یہ میرے کرایہ دار ہیں، میں اب اسے مزید یہاں نہیں رکھوں گی۔ اے لڑکی، اپنا سامان اٹھا اور نکل یہاں سے۔
हिना ने डुडुराई आंखों से इस औरत को देखा जो अभी अपने बाप के मौत के सदमे से निढाल थी। पूरी तरह भी संभल न पाई कि एक और तूफान बर्पा हो गया। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई भी नहीं है बाबा के सिवा। वो गुल्लू के लहजे में बोली। अपना जो भी ज़रूरी सामान है वो ले लो, आज से तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी छोटी बहन बनकर। कन्या ने इसे अपने साथ लगाकर मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, मगर मैं आपके साथ कैसे? नम आके और रूंधा ले जा। कन्या ने इसे छोटी सी लड़की को तरहम बख्श निगाहों से देखा। हिना ने भराई हुई तशक्कुर आमेज नज़रों से इस रहमदिल खातून पर डाली। ये क्या कह रही हो गनिया? जैदान ने काटदार नज़रों से इसे देख कर कहा, प्लीज़ जैदान। वो मन्नत भरे अंदाज में बोली। वो गहरा सांस भर कर रह किया। ये आज से 1.5 साल पहले एक लॉन्च का मंजर था, जहाँ यहाँ का हॉल ही इस विला के मकीनों के बेहतरीन ज़ोक का मुंह बोलता सबूत था। 3 निहायत कीमती फानूस और इसी हॉल के वस्ते में थे, जो कि हम वक्त रोशन रहते, खूबसूरत और नफीस सोफे और डेकोरेशन पीस, पुराने जंगी आलात, गर्ज हर चीज़ अपनी मिसाल आप थी। यकीनन इसे कई किनार पर मबनी महलनुमा घर का चप्पा चप्पा इसी तरह नफीस और खूबसूरत आराइश से मजीन था कि देखने वाले इसे तखल्लुक विला कम और महल ज़्यादा कहते थे। आखिर को ये किसी आम शख्स की रहायशगाह तो नहीं थी, बल्कि ये तो मुल्क के नामवर बिजनेस मैन शहबाज तखल्लुक की रहायशगाह थी, जो अपनी बेतहाशा दौलत और शोहरत के बायस मशहूर व मारूफ थे। इस वक्त शहबाज तखल्लुक अपने रो व दबदबे समेत पूरी शान और शौकत से अपने पोतों के साथ हॉल में मौजूद थे। आज उन्होंने किसी अहम फैसले से सबको आगाह करना था, जिस बिना पर सब वहाँ मौजूद थे। इसी असना में ज़ैदान तखलुफ़ हॉल में दाखिल हुआ। ब्लैक जीन्स पर ब्लू शर्ट पहने, सिया बाल जेल से सेट हुए, चेहरे पर निहायत संजीदगी, हल्की सी बेरेट इसकी बारवकार शख्सियत को चार चांद लगा रही थी। अपने मखसूस मकरूना अंदाज में चलता हुआ शहबाज तखल्लुक के दाएं जानिब आकर बैठा तो जमात तखल्लुक ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। ज़ैदान, मैंने नूर का रिश्ता तुम्हारे साथ करने का फ़ैसला किया है, तुम्हें कोई एतराज़? शहबाज तखल्लुक ने अटल अंदाज में अपना फैसला सुनाया। दादा जान, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं नूर से? वो मुझसे छोटी है, ये तो कोई काबिल कबूल एतराज़ नहीं, इस रिश्ते से मनाही के लिए। वो इसकी बात पर बोले, मगर दादा जान, मैंने इसे हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह माना है। जैदान ने अपने तय और एक अहम वजह पेश की। शादी से पहले सब बहनें होती हैं, उन्होंने जैसे बात का हल निकाला। मगर दादा जान, मैं इनके चेहरे पर मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई और इसकी जगह पेशानी पर शिकनों का जाल बना। मैं कुछ ख़ास हक़ में नहीं हूँ इस रिश्ते के, जमात ने कहा। लेकिन बाबा, जमात ने बोलना चाहा। वो अपने लाडले पोते के लिए फर्माबरदार बीवी चाहते थे। जमात, मैंने तुम्हारे लिए अभी अच्छा फ़ैसला किया था, अब तुम्हारी बेटी के लिए भी अच्छा फ़ैसला ही किया है। खुद भी समझो और अपनी बेटी को भी समझा दो अच्छे से। ठीक है बाबा जान, पर नूर अभी ना समझ है, वो सोचते हुए बोले। लेकिन आप फिक्र न करें, वो शिकायत का कोई मौका नहीं देगी आपको। बस एक बार नूर से बात हो जाती है इस बारे में, नूर काफ़ी एहसास है, ये तो फिर इसके रिश्ते का मामला है। समात तकल्लुफ़ बाप को देखते हुए गोया हुए, बाबा जान प्लीज़ आप फ़िक्र नहीं करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि नूर इनकार नहीं करेगी। समात तकल्लुफ़ अब के मुस्कुरा कर बोले, बाबा आपने बुलाया? वो दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो समात तकल्लुफ़ जो बेड पर लैपटॉप लिए बैठे ऑफिस के काम में मसरूफ़ थे। हाँ आओ नूर, बैठो। लैपटॉप एक तरफ रखते वो अपने सामने बैठी अपनी प्यारी सी बेटी नूर की तरफ मुतवज्जा हुए। बेटा एक बात करनी है आपसे। नूर ने सवाली नज़रों से देखा तो समात तखल्लुफ़ ने बग़ैर तहम्मुद बातें जमात से निकाह की बात कर दी। पापा, मुझे जैदान भाई से शादी नहीं करनी। नूर ने सुनते ही साफ इनकार कर दिया। सिर्फ इसके बाबा ही थे जो इसके लाड उठाते थे, जिससे वो बेधड़क अपने दिल की हर बात कर लेती थी। अब वो अपने सामने बैठे अपने बाबा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि इसके बाबा बात सुनकर इसके बाबा का क्या रद्द-ए-अमल होगा। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं करनी मेरी नूर को ज़ैदान से शादी? ज़मात तख़ल्लुक़ के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसकी छोटी सी बेटी जाने कब इतनी बड़ी हो गई कि इसकी शादी का वक्त आ पहुंचा था। और वो इन्हें कैसे बताती, इसे बचपन से ही यारी पसंद है। इसकी हम उम्र, इसी से झगड़ने वाला, इस पे रोक जमाने वाला, इसके बचपन का साथी, चाहे वो जितना भी फ्रैंक थी अपने बाबा से, मगर इन्हें ये बात अपने मुंह से कैसे बताती। अभी वो इसी कश्मकश में थी कि बताए या नहीं। बाहर से शोर व गल की आवाज़ आई। वो दोनों ही यकशमत बाहर को लपके
جہاں زدان تخلو ہاتھ میں سوٹ کیس اٹھائے نکل رہا تھا، فرزام اور یارس دونوں اسے جانے سے روک رہے تھے۔ جانے دو اسے۔ شہباز تخلو کی کڑک آواز سن کر فرزام اور یارس پیچھے ہٹے۔ میں ہرگز آپ کا فیصلہ نہیں مانوں گا۔ شہباز تخلو کی بات پر اس کا خاندانی غصہ در آیا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، انداز نہایت سنجیدہ تھا۔ عموماً وہ ٹھنڈے مزاج کے انسان تھا، لیکن بے حد سنجیدگی اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ وہ اپنے دادا جان سے بے حد نرمی اور محبت سے بات کرتا تھا۔ باقی دنیا کے لیے ہمیشہ لیے دے انداز میں رہتا تھا، لیکن غصہ کم ہی آتا تھا۔ لیکن جب آتا تھا تو اپنے خاندانی انداز میں آتا تھا۔ اب اگر آپ اپنی ضد کے پکے ہیں تو میں بھی اپنی ضد کا پکا ہوں۔ آپ ہی کا پوتا ہوں، آپ پر ہی گیا ہوں۔ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گا۔ مجھے اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہنا جہاں میری زندگی کے اتنے اہم فیصلے پر میری رائے کی کوئی بھی اہمیت نہیں۔ تم جا سکتے ہو۔ شہباز تخلو نے بنا اس کی بات مکمل ہوتے ہی اسے ہاتھ سے مزید بولنے سے روکتے ہوئے اشارہ کیا۔ وہ اپنا سامان اٹھایا، آخری نظر اس گھر کے مکینوں پر ڈالتا ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے باہر نکل گیا۔ انسپکٹر صاحب، آپ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ان پہ نظر رکھیں گے اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے میں میری مدد کریں گے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے چاہے ہمیں کوئی بھی روش کیوں نہ اختیار کرنی پڑے۔ فرازم اس وقت اپنے بے حد سنجیدگی سے اپنی ٹیم کو ہدایت دے رہا تھا۔ سر، ہم اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ فہم کی آواز میں بھی ملک کے غداروں سے نپٹنے کے لیے جوش تھا۔ میں اپنی ٹیم میں موجود ایک ایک کو وارن کر رہا ہوں، سب اپنی اپنی ڈیوٹی پورے ہوش حواس میں سر انجام دیں گے۔ فرزام کے چہرے پر بے حد سختی تھی۔ رات کو ان کا سامان سے بھرا ٹرک نیچی روڈ سے گزرنے کی پکی انفارمیشن ملی تھی۔ سب ان کو کام سمجھا دیا گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس میں ذرا سی بھی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا میں۔ گوٹ اٹ، فرزام نے بلند آواز میں بولا۔ یس سر، سب کی ایک ساتھ آواز آئی تھی۔ آپ سب جا سکتے ہیں۔ فرزام کے کہنے پر سبھی نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھالنے کے لیے وہاں سے نکل گئے۔ فرزام تخلو ایک نہایت قابل پولیس آفیسر تھا۔ دشمن اس کا نام سن کر ہی کانپتے تھے۔ بہت کم وقت میں اس نے بہت ترقی حاصل کر لی تھی، جس کی وجہ سے اپنے ملک سے محبت اور کام میں دلچسپی تھی۔ فرزام تخلو کا مزاج کافی سخت اور روکھتا تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا۔ یہ اس کی جاب کا تاثر تھا کہ ہر وقت اس کے چہرے پہ سختی رہتی تھی۔ 26 سالہ فرزام، جس کی خاندانی سفید رنگ، اونچی قد و قامت کا حامل شخص، اس کے چہرے پہ ہر وقت سنجیدگی طاری رہتی۔ وہ ایک شاندار پرسنالٹی کا حامل تھا، اپنی ڈیوٹی پورے دل سے نبھاتا، اس کے لیے چاہے اسے خود کو بھی وقت کے مطابق کیوں نہ ڈھالنا پڑے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، 400 اندھیرا چھا چکا تھا۔ شہباز تخلو رات کے کھانے کے بعد شام کی واک کرنے کے لیے باہر نکلے۔ کہاں چلے گئے اکیلے اکیلے؟ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ساتھ والے مولوی اقبال صاحب، جو ان کے قریبی دوست تھے، ان کی آواز سن کر رکے اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ السلام علیکم، اقبال صاحب بولے۔ وعلیکم السلام، شہباز تخلو نے خوش دلی سے جواب دیا۔ کیسے ہیں تخلق صاحب؟ شکر الحمدللہ، بالکل ٹھیک۔ تم سناؤ؟ شکر ہے اللہ کا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ کو کچھ بتانا تھا؟ کیا؟ شہباز تخلو نے اچھبتے سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جمعے کے روز جامعہ اسلامیہ لاہور میں اجتماع تھا، وہاں ایک میرے جاننے والے مولانا کے ساتھ رسمی سی گفتگو میں آپ کا ذکر چل نکلا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا پوتا زیدان تخلو ان کے محلے میں ایک غریب کے گھر اس کی بیٹی کے نکاح میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ اس کی مدد کے لیے آپ کا پوتا بھی آپ کی طرح خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہے، مگر نیکی اسی کے گلے پڑ گئی۔ وہ ورکر تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، مگر اس کی تنہا بیٹی کو اس کی بیوی نے سہارا دیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ شہباز تخلو نے ان کی ساری باتیں سنی، مگر خاموش رہے۔ سوچوں کے دھارے زیدان کی طرف مڑ گئے، ٹھنڈی آہ بھر کر راستے پر چلنے لگے۔ تخلو ولا میں کچھ دنوں سے سنجیدہ ماحول تھا، پیپر شروع ہو چکے تھے اور نوجوان پارٹی سب کچھ بھلائے پڑھائی میں مگن تھی، سوائے نور العین کے۔ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ روٹین کے مطابق یاری کا اسی طرح سے خیال رکھ رہی تھی جیسے پہلے رکھتی تھی۔ البتہ یاری کی روٹین میں تھوڑا چینج آ گیا تھا۔ وہ پیپرز کی تیاری کے ساتھ دلبراہ کی یادوں کو بھی وقت دینے لگا تھا۔ شروع میں تو اسے وقت جذبہ سمجھتا رہا، مگر آہستہ آہستہ وہ احساس اس کے جڑوں میں گھسنے لگا اور اب اسے وہ بولڈ اور منہ پھٹ لڑکی اچھی لگنے لگی تھی، اور پیپرز کے بعد وہ دل کو اس کے بارے میں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔
اس کے بابا کے انتقال کو 3 دن ہو گئے تھے۔ سائڈ بلب کی مدھم روشنی میں اس کے ماتھے اور چہرے پہ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح دکھائی دے رہی تھی۔ رونے آوازیں اب بند ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پہ ابھی بھی ذہنی کرب اور اذیت کی داستان رقم تھی۔ اس کا وجود ہلکا ہلکا لرزا رہا تھا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ کبھی کبھی تو وہ اٹھ کر زوروں کی تار ہوتی اور کبھی کبھی بولتے بولتے نیند کی وادیوں میں چلی جاتی۔ آنسو اس کے چہرے لگاتار بھگو رہے تھے۔ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ تو ہر وقت بابا کے ساتھ رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ انہیں یاد کرتے ہوئے اس کے رونے میں پھر سے شدت آئی۔ زندگی کے گزارے لمحے یاد کرتے ہوئے اذیت کی انتہا کو پہنچی تھی۔ کافی دیر بعد وہ آنسو صاف کرتی، سر اٹھا چکی تھی، سرخ آنکھیں، چہرے پر آنسو کے نشان، وہ ہونٹ کچلتی اس وقت واقعی حسن کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک کمرے میں بیڈ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ آپ چلے گئے مجھے تنہا کر کے، یادیں چھوڑ گئے، قدم قدم پر آپ کی یادیں ہیں، آپ کی مشفقانہ مسکراہٹ، آپ کا ساتھ، آپ کا پیار، یہ مجھے سانس نہیں لینے دے رہا۔ اس بھری دنیا میں خود بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں۔ آنسو تو اتر کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ ذہن بار بار ماضی میں بھٹک رہا تھا۔ وہ پل جو ساتھ بتائے تھے، اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں آپ؟ وہ ایک بار پھر سچکی، آنکھوں کے سامنے کچھ روز پہلے کا منظر لہرایا تھا۔ ایسا لگا کہ زندگی واقعی یہاں ٹھہر چکی ہے۔ غنیہ دروازہ کھول کر اندر آئے اور سوئچ بورڈ پر انگلی رکھ کر سوئچ آن کیا تو تاریک کمرے کے لمحے میں روشنی میں نہا گیا۔ ہینا کی نم آنکھیں چندی آ گئی۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیسی ہو؟ آئے نا آپ پلیز۔ وہ سمٹ کر بیٹھتی ہوئی اس سے بستر پہ جگہ دینے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، سو کرتی سرخی مائل ناک کو دوپٹے سے رگڑ کر بولی۔ میں جانتی ہوں تمہارے بابا ہی تمہارے لیے سب کچھ تھے، تمہاری کل کائنات تھے۔ تمہاری زندگی ان سے شروع ہو کر انہی پہ ختم ہو جاتی تھی۔ انہیں کھو دینے کا صدمہ بہت بڑا ہے، ان کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ مگر اپنے آس پاس نظر دوڑاؤ تو تمہیں برے لوگوں کے ساتھ ساتھ چند مخلص لوگ بھی ملیں گے۔ ہینا نے ڈبڈبائی آنکھوں سے غنیہ کی طرف دیکھا۔ بہت شکریہ آپ کا آپی، وہ نم لہجے سے بولی۔ سوری، آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے آپ کو آپی کہا؟ مجھے بہت اچھا لگا، غنیہ نے مسکرا کر کہا۔ اب جب تم نے مجھے آپی مان لیا تو اپنی آپی کی بات بھی مانو۔ وہ مسلسل غنیہ کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ جی بتائیں آپی، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ آپ نے ایک بے سہارا کو بنا سوچے سمجھے، بنا جانے اس پر اعتبار کر کے اسے سہارا دیا، میں آپ کی بہت ممنون ہوں۔ وہ تکشر آمیز لہجے میں بولی۔ مجھے دوبارہ شکریہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، شاید اسی میں میرے خدا کی کوئی مصلحت تھی جو اس نے مجھے وہاں بھیج دیا۔ وہ ہینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بولی۔ باہر نکلا کرو روم میں سے، تمہارے ساتھ بیٹھو، ہمارے ساتھ بیٹھو، کھانا کھاؤ، باتیں کرو، تمہارا دل بہل جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ کون سی کلاس میں ہو؟ 10th کے پیپرز دیے، ابھی رزلٹ آنا باقی ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتاؤ کون سے سبجیکٹ تھے؟ سائنس یا آرٹس؟ مجھے تو سائنس کا شوق تھا، ڈاکٹر بننے کا، مگر ہمارے حالات مجھے اجازت نہیں دیتے تھے ایسے شوق پورا کرنے کے۔ پاپا کہاں میری FSC کے اخراجات اٹھا پاتے، اس لیے میں نے آرٹس ہی رکھی۔ پڑھائی تو پڑھائی ہوتی ہے، چاہے سائنس میں ہو یا آرٹس میں، مجھے بس پڑھنے کا شوق ہے اتنا زیادہ۔ اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ان باتوں میں وہ فی الوقت اپنا درد بھول چکی تھی۔ چلو تم آرام کرو، میں ذرا شام کا کھانا دیکھ لوں۔ میں بناؤں کھانا؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ارے نہیں، کھانا بنانے کے لیے ملازمین ہیں، وہی بنائیں گے، میں بس اپنے لیے دیکھ لوں کہ کیا بنوانا ہے۔ دراصل میں اپنے لیے علیحدہ کھانا بنواتی ہوں اور زیدان کے لیے الگ۔ ایسا کیوں آپی؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ دراصل مجھے پیر صاحب نے ایک کھانے کا چارٹ دیا ہے، میں اسی کے حساب سے کھانا بنواتی ہوں۔ ہینا نے حیرانگی سے دیکھا، جیسے اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو۔ غنیت کی حیران نظروں کو دیکھ کر مسکرائی۔ پریشان مت ہو، میں بتاتی ہوں۔ دراصل شادی کے 1 سال تک ہمارے یہاں کوئی بیبی نہیں ہوا تو میرے والدین کے جاننے والے پیر صاحب کے پاس گئے، ان کے دم کرنے کی وجہ سے اب ہمارے یہاں خوشخبری آ گئی ہے، یعنی کہ تم خالہ بننے والی ہو۔ بات سمجھ میں آتے ہینا مسکرانے لگی۔ واؤ سچی، آپ کو پتہ ہے مجھے چھوٹے بچے کتنے پسند ہے؟ وہ فرد مسرت سے لبریز لہجے میں بولی۔ آپ اس کا نام میں رکھوں گی پلیز؟ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ چلو میں بھی آپ کے ساتھ باہر چلتی ہوں آپ کی مدد کے لیے۔ چلو آؤ مل کر دیکھتے ہیں، غنیہ نے دوستانہ انداز میں کہا۔ پھر دونوں مل کر باہر نکل گئیں۔ پیپرز کے بعد یونیورسٹی میں فیئرویل پارٹی منعقد کی گئی تھی، جس میں نور العین نے جانے سے صارف انکار کر دیا اور یارق نے بھی اسے زیادہ ضد نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ نور العین کو یونی کی پارٹیز اٹینڈ کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی دادا جان سے، کیونکہ انہیں لڑکیوں کا رات کے باہر پارٹیز اٹینڈ کرنا پسند نہیں تھا، اس لیے یارق اکیلا ہی پارٹی میں گیا۔
यूनिवर्सिटी में चारों तरफ रंग व बू का सैलाब उमड़ आया था। हर तरफ लड़कियां जदीद तर्ज के लिबास में मलबूस अपने जलवे बिखर रही थी। बस कर कमीने नजरें हटा भी ले। वो दोनों पार्टी में एक कॉर्नर पर खड़े बातें कर रहे थे जब यारिक ने अहमद को लड़कियों को घूरते देखकर गुस्से से टोका। यारिक के टोकने पे अहमद ने जोरदार कहकमा लगाया। यार देखने दे, आज तो कयामत लग रही है। ये हसीन तितलियां आखिर को हमें देखने के लिए तो इतना सज धज कर आई हैं। अहमद ने लड़कियों को घूरते देखकर लोफराना अंदाज से कहा, तुम एंजॉय करो, मैं भी आया। यारी को अपनी मनपसंद हस्ती दिखाई दी तो अहमद को छोड़ दूसरी तरफ आया। हेलो, यारी की आवाज़ पे लड़कियों ने पलट कर देखा। मुझे दिल से बात करनी है, एक्सक्यूज प्लीज़। दिलबर ने इसके खुले ढुले अंदाज पर सबके सामने चुपके के ख्याल से इसे घूर कर देखा, मगर वो मुस्कुराकर उबरूज का गया। ना चाहते हुए भी माहौल की नज़ाकत को समझते हुए इसके पीछे हौली, करो बकवास। वो गर्राते हुए खा जाने वाले अंदाज में बोली। दिलबरा को सरतापा देखते ही यारिक के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। ब्लैक नफीसी मैक्सी में महारत से किए गए नेचुरल मेकअप में वो बाकी दिनों से ज़्यादा हसीन लग रही थी। यारिक इसे यूनिक के बैक साइड एरिया में ले आया। वहाँ इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। मुझे किस खुशी में यहाँ लाए हो? दिल ने यारा को सवाली नज़रों से देखकर पूछा। कुछ पल की खामोशी के बाद यारिक ने बोलना शुरू किया। बात तो खुशी की बनी जाएगी अगर तुम इकरार कर दो। वो जो मैंने अंदाज में बालों में हाथ फेरते हुए बोला। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ। बोलते हुए रुका, फिर गहरी सांस ली। मैं बस इतना कहूँगा कि पहले मैं तुमसे दोस्ताना अंदाज में बात करता था, मगर अब मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बदल चुकी है। यारिक ने आखिरी जुमला कहा, फिर साथ ही घुटनों के बल बैठ गए। दिलबरा को शौक कर गया। विल यू मैरी विथ मी? यारिक ने इसी तरह बैठी अपनी दाएं संभली दिलबरा के आगे फैलाई। दिलबरा कुछ देर इसे देखती रही, फिर आहिस्ती से इसका हाथ पकड़ इसे खड़े होने का इशारा किया। सॉरी यारिक, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, मगर जिन रास्तों पर तुम चल निकलो इसकी कोई मंजिल नहीं। अगली बात जो दिल ने कही, यारिक का हाथ दिल के हाथ से छूटा और बेजान सा होकर हवा में लहरा गया। दिल ने जख्मी सी मुस्कुराहट डालकर इसे देखा। बस इतने में ही हवा हो गई ना तुम्हारी मोहब्बत? धरे के धरे रह गए ना मोहब्बत के दावे? जाओ यारिक, तख्लीक किसी अपनी जैसी को तलाश करो। लब मुस्कुरा रहे थे, मगर लहजे में और आवाज़ में टूटे हुए कांच की सी कैफियत छप दिखला रही थी। पूरे घर में रात के दूसरे पहर सन्नाटा छाया हुआ था। सब लोग डिनर से फरागत के सो चुके थे। यारी तो अभी तक सोना वापस नहीं आया था। वो परेशान सी अकेली लॉन्च में बैठी थी, आदत के मुताबिक यारी के बारे में सोचते हुए अपने मखरूती सुर्ख व सफ़ेद उंगलियों को मरोड़ रही थी, जबकि नज़रें दरवाजे पे थी। कदमों की चाप सुनकर इसे देखा, जो जैकेट उतार कर अपने एक बाजू पर डाले हुए ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक जींस की पैंट पहने हुए, हल्की दाढ़ी और कशादा पेशानी पर बिखरे बाल, सफ़ेद रंग, वो वाकई शानदार पर्सनैलिटी का मालिक था। इतनी देर कहाँ लगाती? ज़्यादा अम्मा बनने की कोशिश मत करो, जान छोड़ो मेरी। इसके सवाली अंदाज पे यारिक ने खशमीक नज़रों से इसे देखकर कहा। हेलो, वो इसके फ़ोन उठाते ही बोला था। सर, मैं उमर बोल रहा हूँ, इसने कहा। जानता हूँ काम की बात करो, कुछ पता चला उसके बारे में? वो तीखे लहजे में बोला। ना ना, नहीं सिरा, नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं पता चला कि वो कहाँ है। मैंने हर जगह ढूंढा मगर कहीं कोई सुराग नहीं मिला, डरते डरते जवाब दे दिया। तो तुम्हें पैसे किस काम के मिलते हैं, एक सुराग नहीं ढूंढ सकते तुम? वो बोला नहीं धाड़ा था। सर, कोशिश कर रहा हूँ, उमर मनमनाया था। कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे, वो हतमी लहजे में बोला था। जी सर, उमर धीमे से बोला था। वो बेबसी से फ़ोन रख चुका था। इस मुल्क के गद्दारों को मैं चुन चुन कर मारूंगा, एक बार मेरे हाथ लग जाए। गाली इसके अंदाज में एक जुनून और वहशत सी थी।